السلام علیکم جی، میں ہوں اسد عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ٹی ایم پاکستان۔ ہماری آج کی جو گفتگو ہے یا ہمارا آج کا جو ولاگ ہے وہ ہے، اس کا عنوان جو ہم نے رکھا ہے وہ رکھا ہے کہ اڑتا ہوا تیر پی ٹی آئی اور بشرا بی بی۔ یقیناً آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ آج کی جو یہ گفتگو ہے اس میں ہم کیا ڈسکس کرنے والے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب کسی شخص کی قسمت خراب ہو تو ہر اڑتا ہوا تیر جو ہے وہ اس کی پیٹھ میں آ کے لگتا ہے، اور یقیناً یہی معاملہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ بھی چل رہا ہے، اور کہیں باہر سے نہیں ہے، اندر سے ہی ہے کہ کبھی جو ہے وہ شیر افضل مروت صاحب جو ہیں ان کی کوئی بات جو ہے وہ پارٹی پہ خودکش حملہ ثابت ہوتی ہے، کبھی علی امین گنڈا پور صاحب جو ہے وہ کوئی ایسی بات کر جاتے ہیں، کوئی ایسا کام کر جاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے جو پارٹی ہے اس کو دفاع کرنا پڑتا ہے اور اس کے لیے چیزوں کو ڈیفینڈ کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور ریسنٹلی ہم نے دیکھا ہے کہ بشرا بی بی جو ہے ان کا ایک ویڈیو بیان آیا کہ جس نے پارٹی پہ جو ہے وہ سمجھیں اور خان صاحب پہ جو سمجھیں کہ ایک قسم کا خودکش حملہ ہے۔ اب بشرا بی بی کا جو بیان ہے وہ ایک ایسے وقت میں آیا کہ جب ایک طرف پارٹی قیادت بشمول علیمہ خان اور عمران خان صاحب کی جو دوسری بہنیں ہیں وہ عمران خان کے توشہ خانہ کیس جو 2 ہے اس کی ضمانت کے بعد عدالت کے باہر جو ہے وہ خوشیاں منا رہے تھے، پارٹی کے جو ورکرز ہیں وہ خوشیاں منا رہے تھے، اور ایسے میں بشرا بی بی نے جو ہے وہ اپنا ایک کہہ لیں کہ ویڈیو پیغام جاری کر دیا اور ایک نیا آپ کہہ لیں کہ پنڈورا باکس کھول دیا۔ اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس ویڈیو بیان کی کیا ضرورت تھی بشرا بی بی کی جانب سے، کہ جب کہ آلریڈی جو ہے وہ ان کا ایک آڈیو میسج جو ہے وہ سرکولیٹ کر رہا تھا، اور اپوزیشن جو حکومتی پارٹیاں ہیں وہ اس پہ تنقید کر رہی تھیں، جس میں وہ لوگوں کو کہہ رہی تھیں کہ تمام ایم پی ایز اور ایم این ایز جو ہے وہ 5-5 10 ہزار جو لوگ ہیں وہ لے کے آئیں، جو 24 نومبر کا احتجاج ہے۔ تو ایسے میں جب پہلے ہی پارٹی جو ہے وہ کرٹیسائز ہو رہی تھی بشرا بی بی کے ایک میسج سے، آڈیو میسج سے، ایسے میں ان کا ایک ایسا ویڈیو بیان کہ جس میں وہ مختلف باتیں کرتی ہیں جن کا نہ کوئی سر ہے نہ پیر ہے، صرف اس حد تک ان کی گفتگو سے آپ کہہ لیں کہ ایگری کیا جا سکتا ہے کہ جس میں وہ کہتی ہیں کہ عمران خان نے کہا ہے کہ اگر آپ لوگ 24 نومبر کو نہیں نکلتے تو یہ آخری کال ہے، اور اس میں اس نے اپنی پوری قوم سے شرکت کی دعوت کی۔ باقی اس میں وہ کہہ رہی ہیں کہ جی ججز احتجاج کریں اور وکلاء جو ہے وہ احتجاج کریں۔ چلیں وکلاء کی حد تک تو پھر بھی سمجھ آتی ہے، لیکن ججز کب احتجاج کرتے ہیں؟ کوئی یہ بغاوت تو کرنے نہیں جا رہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ اور بے تحاشا بے تکی باتیں انہوں نے کیں، جن میں سے ایک جو ہے پھر آج کل زبان زد عام ہے، اور جو ایک قسم کا اڑتا ہوا تیر جو ہے وہ پی ٹی آئی کے پیٹھ میں پڑا ہے، وہ ہے ان کا کہ جی جب عمران خان مدینہ شریف تشریف لے گئے تھے ننگے پاؤں تو اس کے بعد باجوہ صاحب کو کالز آئیں کہ یہ کس کو اٹھا لایا اور دس اینڈ دیٹ۔ تو یہاں پہ اس بات کا مجھے یہ بتائیں کہ آپ 24 نومبر کی جو ہے وہ احتجاج کی کال کے لیے لوگوں کو کہہ رہے ہیں، پی ٹی آئی کے ورکرز کو کہہ رہے ہیں، تو وہاں پہ اس بات کا جو حوالہ دینا ہے وہ غیر ضروری سمجھا بنتا تھا۔ لیکن چونکہ ہمارے ہاں بیٹھ جاتے ہیں ہم کیمرے کے سامنے بغیر تیاری کے، جیسا کہ وہ لگ رہا تھا کہ محترمہ بشرا بی بی صاحبہ بھی جو ہے وہ بغیر کسی تیاری کے آ کے بیٹھ گئیں اور ان کے دل میں جو باتیں آئیں وہ کر دیں۔ یہ اچھے لفظوں میں تو مطلب اچھے وقتوں میں تو اچھی لگتی ہیں، جب آپ پہ اچھا وقت چل رہا ہوتا ہے، جب سب اچھا چل رہا ہوتا ہے تو آپ کچھ بھی کہہ دیتے ہیں تو لوگ آپ کی بات کو سن لیتے ہیں، یا جب آپ اقتدار میں ہوتے ہیں تو لوگ آپ کی بات کو سن لیتے ہیں، جیسے کہ ہم آج کل سن رہے ہیں مختلف حکومتی بیانات بشمول مریم نواز صاحبہ کے اور ان کے۔ لیکن جب آپ پہ برا وقت چل رہا ہو تو آپ کو بڑا پھونک پھونک کے جو ہے وہ پاؤں رکھنا پڑتے ہیں، اور بڑا آپ کو پھونک پھونک کے بولنا پڑتا ہے، کیونکہ آپ کا برا وقت چل رہا ہوتا ہے۔ اس وقت چونکہ پی ٹی آئی کا برا وقت چل رہا ہے تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ ایک چھوٹا سا میسج ریکارڈ کراتی اور اس میں کہتی کہ بھائی خان صاحب نے کہا ہے، اور میں آن بہاف آف خان صاحب اور آن بہاف آف پی ٹی آئی اپنے تمام جو ورکرز ہیں اور پورا جو پاکستان ہے اس سے اپیل کرتی ہوں کہ وہ آئیں اور اس احتجاج میں شامل ہوں۔ لیکن انہوں نے کبھی وہ بات کر رہی ہیں کہ جی کیا عمران خان کا صرف پاکستان ہے، کبھی وہ بات کر رہی ہیں کہ جی اچھا اس وقت مدینہ شریف میں گئے تھے تو یہ ہوا تھا، کبھی وہ کوئی اور بات کر رہی ہیں۔ تو یہ ایک موقع چاہیے تھا، وہ کہتے ہیں نا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دشمن بھی دے تو کوئی ظرف والے دے، لیکن یہاں جو حکومتی پارٹی میں لوگ بیٹھے ہیں وہ تو اس بات کے انتظار میں ہوتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی جانب سے، چاہے وہ عمران خان کی بہنوں کی جانب سے ہو، پی ٹی آئی کی دوسری قیادت کی جانب سے ہو، یا پھر بشرا بی بی کی جانب سے کوئی ایسی چیز ہے کہ جہاں پہ خان کو رگڑا لگانے کی کوشش کر رہے ہوں تو وہ بھرپور کوشش کرتے ہیں۔ اب کل جو ہے وہ محترمہ مریم نواز صاحبہ نے جو ہے ایک
سرکاری تقریب میں جو ہے کسی ڈیم کے افتتاح کے موقع پہ جو ہے کچی کنال کے افتتاح کے موقع پہ انہوں نے اس بات کا حوالہ دیا. اب مطلب دیکھیں نا، بات تو کوئی نہیں ہے، لیکن اس بات کا بتنگڑ بن گیا ہے کہ بھائی آپ نے بشرا بی بی نے یہ بات کر دی اور اس سے جو ہے وہ سعودیہ اور پاکستان کے جو تعلقات ہیں اس کو خراب کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اور اس سے اوپر جو ہے وہ بات یہ ہے جو کمال ہے. چلیں بشرا بی بی کی عقل کو تو ہم سلام کرتے ہیں، لیکن جو ہماری حکومتی پارٹیاں ہیں اور وہ لوگ جو بیٹھے ہیں جو اس کے کرتا دھرتا ہیں اس حکومت کے، جن کا ہاتھ ہے، ان کی عقل پہ بھی کمال ہے کہ اب 4-5 پرچے جو ہے وہ بشرا بی بی پہ کرا دیے ہیں مختلف تھانوں میں. کہاں پہ؟ راجن پور، لیا، بہاول پور، ایسے علاقے جہاں پہ ویسے ایک بندہ جو ہے اگر اس کا کوئی قتل ہو جائے تو اس کی ایف آئی آر درج نہیں کی جاتی. لیکن بشرا بی بی کے اس بیان پہ کہ جی سعودیہ اور پاکستان کے جو تعلقات ہیں وہ چونکہ خراب کر دیے گئے ہیں، اور اس بیان سے جو ہے وہ بڑا دھچکا لگا ہے. بھائی کیا دھچکا لگا ہے؟ بشرا بی بی میں پھر کہہ رہا ہوں کہ ان کی طرف سے جو یہ بیان ہے اس کی کوئی تک نہیں بنتا تھا اور اس کا کوئی سر پیر نہیں تھا. لیکن یہ بتائیں کہ بشرا بی بی کسی گورنمنٹ کے آفس پہ بیٹھی ہیں، وہ کوئی وزیر خارجہ ہیں، وہ کسی آپ کی اپوزیشن پارٹی کی پارلیمانی لیڈر ہیں، انہوں نے فلور آف دا ہاؤس پہ ایسا بیان دیا ہے ایک ویڈیو بیان میں. اب اس طرح تو دیکھیں تو ہم مطلب اکثر آپ دیکھا ہوگا کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی پاکستان میں جو شیعہ سنی فسادات ہیں، انفارچونیٹلی ابھی بھی ہم نے دیکھا ہے کہ کرم میں کیا ہوا ہے، تو اس میں کہتے ہیں کہ پراکسیز ہیں جی، ایک طرف سعودیہ کی پراکسی ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ ایران کی پراکسی ہے. تو کیا اس سے جو ہے وہ تعلقات خراب ہوتے ہیں؟ نہیں، تعلقات ایسے خراب ہوتے ہیں یا تعلقات کا بوجھ ایسے پڑتا ہے جیسے عمران خان صاحب ایران میں گئے تھے اور انہوں نے کہا کہ ہماری ایجنسیوں نے غلط کیا ہے، آپریشن وغیرہ جو کیا گیا تھا اس وقت چابہار میں اس طرف. ہاں وہ ایک ان کا ایک سٹیٹس تھا، ہی واز پرائم منسٹر آف پاکستان، ان کی بات میں وزن تھا. اب بشرا بی بی جو ہے وہ اگر یہ بات کہہ رہی ہیں، اور وہ کہہ بھی کس کے بارے میں رہی ہیں؟ جنرل باجوہ کے بارے میں رہی ہیں. اور جنرل باجوہ کا ہم سب جانتے ہیں کہ ان کا کیا کردار رہا ہے یا ان کا کیا قد کاٹ ہے. ہو سکتا ہے کسی نے کہہ دیا ہو، لیکن اب اس بات کو یہ بنا دینا کہ جی اس سے پاکستان اور سعودیہ کے تعلقات جو ہے وہ خراب ہو جائیں گے، تو وہ عمران خان صاحب کی بیوی ہیں، ان کا کوئی پولیٹیکل جو ہے وہ اسٹیچر نہیں ہے، پارٹی میں بھی ان کی اس طریقے سے کوئی ایکٹیو وہ نہیں ہے. اینی ہو، ہیونگ سیڈ دیٹ آل، تو یہ ساری باتیں یہ ظاہر کرتی ہیں کہ اس وقت جو ہے پی ٹی آئی میں اور ان کی اندر جو لیڈرشپ ہے اس میں مطلب کافی زیادہ ڈفرینسز ہیں اور کافی زیادہ تضاد ہے. اور یہاں پہ ہمیں عمران خان صاحب کو داد دینی چاہیے کہ انہوں نے جب وہ جیل سے باہر تھے تو انہوں نے کیسے جو ہے کیسے نگینے جو ہے ان کو اپنی پارٹی میں نہ صرف سمویا بلکہ ان پہ قابو بھی رکھا ہوا تھا، اور کہیں نہ کہیں ڈسپلن اور وہ چیزیں نظر آتی تھیں. اب یوں لگتا ہے کہ جو پارٹی کا ہر لیڈر جو ہے اس کی ایک اپنی مسجد ہے، اس کا ایک اپنا قبلہ ہے. تو ایسی صورتحال میں میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کی جو مشکلات ہیں جیل کے اندر بھی اور جیل کے باہر بھی، ان میں کافی حد تک اضافہ جو ہے ان کی اپنی پارٹی کی لیڈرشپ کی طرف سے ہوتا رہا ہے، جو کہ بڑا انفارچونیٹ ہے کہ جب آپ کا لیڈر جو ہے وہ جیل کے اندر ہو تو ایسی صورتحال میں تو یہ ہونا چاہیے کہ پارٹی کو اور زیادہ منظم ہونا چاہیے. اور جیسے میں نے کہا کہ جب آپ پہ برے حالات چل رہے ہوں تو آپ کو بڑا پھونک پھونک کے بولنا پڑتا ہے، بڑا پھونک پھونک پہ آپ کو سٹیپ لینا پڑتے ہیں. اب ایسے حالات میں سمجھتا ہوں کہ جو بشرا بی بی کی انٹری ہے وہ شاید پارٹی اور پی ٹی آئی اور عمران خان صاحب کے لیے شاید کو بہت زیادہ سود مند ثابت نہ ہو. بظاہر تو جو پی ٹی آئی کی قیادت ہے، لیڈرشپ ہے، وہ بشرا بی بی کے اس بیان کو جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ جی ان کی ذاتی سوچ ہے، ان کے ذہن میں جو آیا انہوں نے وہ بات کی، یہ پارٹی کی پالیسی نہیں ہے. لیکن آپ یہ کہہ کہ اس سے جان نہیں چھڑا سکتے. میرا خیال ہے بہتر یہ ہوگا کہ بشرا بی بی جو ہے وہ خود سامنے آئیں اور ایک وضاحتی بیان گو کہ میں اگین بینگ اے لے مین میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ایک بندے کی سوچ ہے. میں بھی یہاں پہ بیٹھ کے بہت ساری باتیں کر دوں، میں نہ گورنمنٹ کا ممبر ہوں، نہ میرا کوئی پولیٹیکل اسٹیچر ہے، ٹھیک ہے، میں کوئی ایسی بات کر دوں اور اس پہ پھر میرے خلاف پرچے ہو جائیں کہ بھائی یہ ہو گیا ہے اور وہ ہو گیا ہے. تو میرا خیال ہے یہ وکٹمائزیشن ہی ہے اور ایک پولیٹیکل آپ کہہ لیں کہ رائیولری ہے. اور میرا یہ خیال ہے کہ اس میں جو گورنمنٹ ہے اس کے قد کاٹ میں بھی کوئی اضافہ نہیں ہوا کہ آپ ایک خاتون جو ہے جس نے ایک بات کی اور آپ نے اٹھا کے اس پہ پرچے ڈال دیے ہیں. گو کہ اگین یہ ریپیٹ کرنا ضروری ہے کہ ایک لایانی بات کرنے کا مقصد نہیں تھا. تو میرا خیال ہے پی ٹی آئی کی قیادت کو بھی، خود بشرا بی بی کو بھی اس سے ایک سبق حاصل کرنا چاہیے کہ نیکسٹ ٹائم ایسی کوئی بھی ویڈیو بیان آتا ہے یا وہ آتا ہے، ایک تو یہ ہے کہ وہ ایک سینٹرلائز کمیونیکیشن جو ہے اس چینل کو اپنانا چاہیے کہ ایک کنٹرول ہونا چاہیے آپ کا کہ بھائی کون کیا بات کرے گا اور کب کرے گا، چاہے وہ بشرا بی بی ہوں چاہے کوئی اور ہوں. تو وہ نہیں ہے.
ہم دیکھتے ہیں کہ جب عدالتوں سے باہر علیمہ خان یا باقی جو لوگ کھڑے ہو کے وہ کچھ اور بات کر رہے ہوتے ہیں، آپ جلسوں میں دیکھیں تو شیر افضل مروت جو ہے وہ کچھ اور باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اور اسی طرح ہم نے دیکھا کہ بشرا بی بی باہر آئی ہیں تو ایک آڈیو میسج آ گیا، اور دوسرا پھر اس کے بعد یہ ویڈیو آ گئی. تو جیسے میں نے کہا کہ یہ وہ اڑتے ہوئے تیر ہیں جو پی ٹی آئی کی قیادت جو ہے وہ بار بار جو ہے اپنی پارٹی کی پیٹھ میں گھونپ رہی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو احتجاج کی کال تھی یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، اور خان صاحب اور پی ٹی آئی جو ہے ود ان پارٹی جو ہے اپنے آپ کو کسی ایسے جو تیر ہے اس سے کیسے محفوظ رکھ سکتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. فی امان اللہ.